السلام علیکم، میں آپ کی ناصیہ میں آج ہم جماعت ہفتم کے سائنس سے برج کورس کے عملی خاکہ نمبر 9 کی پڑھائی کریں گے۔ آئیے ہم سمجھیں گے۔ زیر تغذیہ جنک فوڈ، زیر تغذیہ یا جنک فوڈ غذائی اشیاء میں ملاوٹ۔ حوالہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ مطلب جماعت 36 سبق نمبر 7 غذا و تغذیہ سے یہ خاکہ لیا گیا ہے۔ متوقع صلاحیت، یعنی ہم یہ پڑھیں گے تو ہمارے اندر کیا صلاحیت پیدا ہونا چاہیے۔ سیکھے ہوئے سائنسی تصورات کا روزمرہ زندگی میں اطلاق کرتا ہے بچہ، جیسے متوازن غذا کے لیے مناسب غذائی اجزاء کا انتخاب۔ متوازن غذا کسے کہتے ہیں؟ ایسی غذا جس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، وٹامن، تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، تھوڑا روغنی اشیاء، یہ تمام اشیاء جب ایک ساتھ موجود ہوتی ہے تو ہم اسے متوازن غذا کہتے ہیں۔ تو ہماری غذا کیسی ہونی چاہیے؟ متوازن غذا ہونا چاہیے۔ اگر ہماری غذا متوازن نہیں ہوگی تو ہمیں زیر تغذیہ یا غیر متوازن غذا کھانے کی وجہ سے ہمارے جسم کو توانائی نہیں ملے گی، طاقت نہیں ملے گی، بہت ساری بیماریاں ہوں گی۔ تو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ زیر تغذیہ مطلب زیر تغذیہ کسے کہتے ہیں؟ اگر ہمارے خوراک میں جسم کے لیے ضروری مقدار میں غذائی اشیاء شامل نہ ہو تو اسے زیر تغذیہ کہتے ہیں۔ مناسب غذا نہ ملے تو بچے زیر تغذیہ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ خوراک کا استعمال کیا جائے تو بر تغذیہ ہو جاتا ہے۔ مطلب زیر تغذیہ یعنی کمزوری، وزن نہیں بڑھنا، ہائٹ کا صحیح طریقے سے نہیں بڑھنا، یہ زیر تغذیہ میں ہوتا ہے کیونکہ ہم مناسب مقدار میں متوازن غذا نہیں لے رہے ہوتے۔ لیکن اگر ہم ضرورت سے زیادہ غذا کا استعمال کر دیے، مطلب جتنا پروٹین کھانا ہے، جتنا کاربوہائیڈریٹ کھانا ہے، جتنا ہم کو حیاتین کھانا ہے، آیوڈین جتنا کھانا ہے، یا جو بھی ہمارے جسم کے لیے جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر ہم کھا لیتے تو ہمیں بڑھ تغذیہ ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے، ہمارے جسم میں چربی بڑھ جاتی ہے، ہمیں مختلف قسم کی بیماریاں ہونے لگتی ہے۔ تو ہمیں زیر تغذیہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بڑھ تغذیہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ مناسب غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھو یہاں پر شکل میں دو لڑکے دکھائے، ایک زیر تغذیہ ہے اور ایک بڑھ تغذیہ ہے۔ مطلب جس کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، جو دبلا پتلا ہے، جو کمزور ہے، وہ زیر تغذیہ ہے، اور جو بہت زیادہ موٹا ہے، وزن بڑھا ہوا ہے، بے ڈول ہے، وہ بڑھ تغذیہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے جنک فوڈ۔ جنک فوڈ کسے کہتے ہیں؟ جیسے چاکلیٹ، نوڈلز، برگر، چپس، بنے بنائے مشروبات جو ہم بوٹل میں یا کارٹن والے باکس میں لا کے پیتے ہیں، خوبصورتی سے پیک کی ہوئی غذائی اشیاء، نیز بازار سے تلی ہوئی جو ہم غذائی اشیاء جیسے وڑا پاؤ، بھجیا اور ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو بہت مزیدار محسوس ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ چیزیں ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں، ہم زیادہ کھاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں جنک فوڈ کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ متوازن اور تغذیائی غذا چھوڑ کر اس طرح کی چیزیں کھانے سے ہمیں پروٹین، وٹامن، تغذیاتی مادوں کی کمی سے زیر تغذیہ یا بر تغذیہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر ایسی چیزیں کھانے سے ہمیں بر تغذیہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تیل والی چربی دار چیزیں ہوتی ہیں، بہت روغنی شے ہوتی ہے، تو جو ہمارے جسم میں جا کے چربی بناتی ہے، اور بہت زیادہ اس میں کیلریز ہوتی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہمارا وزن بہت تیزی سے بڑھنے لگتا ہے اور ہمیں بہت ساری مختلف پریشانیاں یا بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ غذا میں ملاوٹ۔ غذائی اشیاء فروخت کرتے وقت زیادہ مناسب منافع حاصل کرنے کے لیے اس میں سستی شے ملائی جاتی ہے، اس کو غذا میں ملاوٹ کہا جاتا ہے۔
غذا میں ملاوٹ کے لیے استعمال ہونے والی شے زہریلی، صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہے۔ غذا میں ملاوٹ کرنا قانونی جرم اور حرام ہے۔ ملاوٹی غذا نہ کھائیں۔ غذائی اشیاء اور اس میں ملاوٹی مادہ مندرجہ ذیل ہے۔ جیسے کس میں کیا ملاوٹ کی جاتی ہے وہ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ دودھ میں پانی، یوریا اور سٹارچ ملایا جاتا ہے۔ پتلے دودھ کو پانی ملا کے پھر اس کو موٹا دکھانے کے لیے یا کھٹ دکھانے کے لیے اس میں سٹارچ اور یوریا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لال مرچ بنانے کے لیے اس میں اینٹ کا سفوف، سرخ قدہ کا سفوف ملایا جاتا ہے۔ اسی طرح کالی مرچ پپیتے کے بیج سے بنائی جاتی ہے۔ آئس کریم میں دھونے کا سوڈا اور کاغذ کی لگدی ملائی جاتی ہے۔ چاول میں باریک سفید کنکر ملایا جاتا ہے تاکہ وہ وزنی ہو جائے۔ مونگ پھلی کے دانے، سرخ مائل گار کے پتھر اور کنکر اس میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے اور کم دینا